السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اچھا دوستو، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ذرا ٹرانسفارمر کے بارے میں کہ ٹرانسفارمر ایکچولی کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ٹرانسفارمر میں اصل میں 3 لیگ عام طور پر ڈالی جاتی ہیں، 3 کوائل، جو کہ یہ 100 kVA کا ٹرانسفارمر مکمل طور پہ بنا ہوا ہے۔ اس کے 2-3 طریقے ہیں بنانے کے، 2 طریقے ہیں۔ یہ لیئر وائنڈنگ کہلاتا ہے، یہ ایل وی لو وولٹیج ہے، اور یہ اسی کے اوپر ہائی وولٹیج بنائی گئی ہے۔ یہ 100 kV کا ٹرانسفارمر ہے۔ اس کا جو سائز ہے انڈ آیا، یہ کور کے حساب سے لیا جاتا ہے تاکہ یہی جو ٹرانسفارمر یہی کوائل ہے یہ کور کے اندر آسانی سے آ جائے، اور اس کا سائز جو ہے کور کے حساب سے لیا جاتا ہے، اس کی سینٹر لینتھ، اس کی ونڈو لینتھ وغیرہ۔ اور یہ جو ہے اس کی ٹیپنگز ہیں جس پہ ٹیپ چینجر لگایا جاتا ہے، یہ 6 ہوتی ہیں۔ یہ یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے کوائل کا، اور یہ اس کا اینڈ ہے۔ ایک ٹرانسفارمر میں 3 لیگ ڈالی جاتی ہیں، یعنی 3 کوائل۔ تو یہ ایک ٹرانسفارمر کوائل مکمل ہے۔ اس کا اگلا پروسیس جو ہے وہ کور میں ڈالنے کا، وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ یہ چونکہ ہماری پہلی ویڈیو، اس میں جتنا بھی ہم سے ہو سکا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ٹرانسفارمر کے بارے میں سارا کچھ بتایا جائے گا۔ اور یہ کاپر کو اپنا کوائل جب بناتے ہیں، گزارنے کا پروسیس ہے۔ یہ پیچھے گوٹ لگی ہوئی ہے، ریل، اور یہ پیچھے اس پائپ میں سے گزاری جاتی ہے۔ پائپ میں سے گزارنے کے بعد یہ پورا پروسیس جو ہے یہ ان پلیوں کے ذریعے ہو کر وارنش میں سے گزرتا ہے، اور وارنش میں سے ہو کر یہ آگے یہاں سے اس طرح کوائل بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک کوائل مکمل ہے جو بھی بن چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسی کے ساتھ کا ہے، لیکن یہ 200 kVA کا ہے، اور وہ سامنے جو رکھا ہوا ہے یہ 100 kVA کا ٹرانسفارمر ہے۔ مطلب 100 kVA کی وائنڈنگ لو وولٹیج کی اور ہائی وولٹیج کی مکمل ہو چکی ہے، اور یہ جو ہے یہ 200 kVA کا ایک ٹرانسفارمر ہے۔ یہ ایل ٹی وائنڈنگ لو وولٹیج کے اوپر ایس ٹی وائنڈنگ بنائی گئی ہے۔ تو لو وولٹیج جو ایل ٹی وائنڈنگ ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ دوسری مشین پر ایل ٹی وائنڈنگ بنائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ فرمے کا سائز پہلے لیا جاتا ہے، جو بھی اس کا ڈایا ہوتا ہے 200 kVA کا۔ مختلف ٹرانسفارمر کا مطلب مختلف طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ 100 kVA کا کوئی اور ڈیزائن ہے، 200 kVA کے کوئی اور سائز ہوتا ہے، 300 کا، پھر 400 کا، 25-50 kVA کا، الگ الگ سے۔ پہلے اس کا فرما تیار کیا جاتا ہے سائز کے مطابق، اس کے اوپر پھر یہاں سے فرمے کے اوپر اس کا انڈ آیا مکمل کر کے پھر یہ ایل ٹی وائنڈنگ مطلب تیار کی جاتی ہے۔ اور ایل ٹی کوائل جب یہ مکمل ہو جائے گا، ایل ٹی کوائل مکمل ہونے کے بعد پھر اگلا پروسیس یہ ہے کہ ایل ٹی کے اوپر ہی آگے اسی مشین پہ اس ایل ٹی کو چڑھا کے اس کے اوپر سٹکیں وغیرہ لگا کے اور سلنڈر لگا کے 2 ملی کا لگا دیں یا 2.5 ملی کا، وہ اس کی ایوریج کے حساب سے ہوتا ہے، مطلب کاپر کے حساب سے کتنا مطلب موٹا کاپر ہے اسی حساب سے۔ تو ایل ٹی کو اس کے اوپر چڑھا کے پھر بعد میں سلنڈر اور سٹکیں لگا کے پھر اسی کے اوپر ایس ٹی تیار کی جاتی ہے۔ اسے لیئر وائنڈنگ بولتے ہیں۔ اس کے دونوں سائڈوں پہ بریاں لگائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے آگے جب نیکسٹ کوائل سٹارٹ کریں گے اس کا ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ میں انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پہ بتاؤں گا۔ جتنے بھی بھائی دوست ہیں دیکھنے والے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سائڈ پہ جو بری لگتی ہے اسے دیکھیں، یہ جو بری ہے اسے یہ بالکل پلین میں ہے، اس سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو سٹکیں اس میں لگی ہوئی ہیں، اس سٹکوں کا مقصد ہے کولنگ کرنا تاکہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ ہیٹ اپ نہ ہو، اور اس میں سے جو آئل ہے وہ سرکولیشن کرتا رہے۔ یہ ایک اسپیشل طریقے سے بنایا گیا ہے جس میں یہ وارنش آپ کو لگی ہوئی اندر نظر آ رہی ہے اس حساب سے، اور لیئر بائی لیئر اس کی وارنش کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ایک 300 kVA کا ٹرانسفارمر مکمل ہے، جو بھی ایل ٹی وائنڈنگ اور ایس ٹی وائنڈنگ دو بھی اکٹھا مطلب بنایا گیا ہے۔ یہ بھی سیم اسی طریقے سے ہے۔ اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایل ٹی علیحدہ سے بنائی جاتی ہے اور ایچ ٹی علیحدہ سے۔ ایل ٹی وائنڈنگ جو ہے ایل ٹی وائنڈنگ بنا کے پھر علیحدہ سے ایچ ٹی وائنڈنگ بنائی جاتی ہے سلنڈر کے اوپر پیکٹ وائنڈنگ میں، اس کا طریقہ کار علیحدہ سے ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ لیئر وائنڈنگ ہے۔ دونوں طریقوں سے یہ ٹرانسفارمر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ وارنش ہے، اس میں وارنش میں پیٹرول ڈال کر ایک لیئر بنا کے اوپر اس کے اوپر وارنش لگائی جاتی ہے تاکہ جتنے بھی ہیں اسے سڑنے کے چانسز ذرا اس سے کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اسپیشل کام میں آتا ہے، اگر وارنش نہ لگائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے ریٹس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر وارنش لیئر بائی لیئر لگائیں اور پھر 2-3 طرح کی اسے وارنش کی جاتی ہے، ایک یہ اس میں سے پلیوں کے ذریعے گزر کے یہ وارنش آ رہی ہے،
دوسرا پورا لیئر ڈال کے مکمل اس کے اوپر وارنش کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آگے الگ سے وارنش، مطلب 3 مرتبہ وارنش کی جاتی ہے ان اسپیشل کوائل کو۔ تو ان کے ریٹس بھی پھر اسی طرح ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں مطلب سادہ سمپل، ان کو لیئر بائی لیئر وارنش نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پہ جتنے بھی ہیں میں نے آج تک جو بنائے ہیں کوائل، وہ بالکل اسپیشل طریقے سے مطلب بنائے گئے ہیں، بہت ہی اچھی طریقے سے، اور ان کی احتیاطی تدابیر بھی بہت زیادہ اچھی کی گئی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ آگے جتنے بھی آنے والے ویڈیو ہیں، ہم ایس ٹی وائنڈنگ اور ایل ٹی وائنڈنگ سٹارٹ میں کس طریقے سے اسے سٹارٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کا اینڈ کیا جاتا ہے، یہ ٹیپنگز وغیرہ جو ہیں یہ کہاں پہ نکالی جاتی ہیں، اور ان میں کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک ٹیپنگ کا دوسری ٹیپنگ سے کتنا ڈفرینٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔